آج فتویٰ فیض الرسول کی 42ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان اول یا اذان ثانی مسجد کے اندر دینا جائز ہے کہ نہیں؟ زید کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً سبھی مسجدوں میں ممبر سے 1.5 ہاتھ ہٹ کر خطیب کے سامنے اذان آج پشتہا پشت سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آج تک کسی نے منع نہ کیا کہ ان تمامی اماموں میں سے اس مسئلے کا جاننے والا نہ تھا، لہٰذا ہر اعتبار سے مسجد کے اندر ممبر کے قریب خطیب کے سامنے اذان دینا صحیح ہے۔ شریعت مطہرہ ہے میں چاروں اماموں کے نزدیک اذان اولا و اذان ثانی کہا دینی چاہیے، اور زید کا اس بات صحیح ہے یا غلط؟ جواب: اللہم اذا الحق والصواب، اذان اول ہو یا اذان ثانی مسجد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے۔ بحر رائے کو جلد اول 268 صفحے میں لا یؤذن فی المسجد یعنی مسجد کے اندر اذان پڑھنا منع ہے، اور فتح القدیر جلد اول 219 صفحے میں قال لا یؤذن فی المسجد یعنی فقہاء کرام نے فرمایا کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے، اور تطاوی علی براقی فلاح 217 میں ہے یکرہ ان یؤذن فی المسجد کما فی الغزتان یعنی نظم، یعنی مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، اسی طرح غزتان میں نظم سے ہے۔ اور خاص کر جمعہ کی اذان ثانی کے بارے میں حدیث کی معتبر کتاب ابو داؤد شریف جلد اول 162 صفحے میں ہے۔ عن صہیب بن یزید قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على الباب المسجد وابي بکر وعمر، یعنی حضرت صہیب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ التسلیم جمعہ کے روز منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے اندر دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسے ہی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس حدیث شریف سے واضح طور سے معلوم ہوا کہ خطبہ کی اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں مسجد کی باہر ہی ہوا کرتی تھی، اور یہ سنت ہے۔ حدیث شریف کے مقابلے میں غلط روایت کا پیش کرنا صحیح نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا اور خلفاء راشدین کا طریقہ پر لازم ہے، لہذا جو لوگ کی اذان دیتے ہیں اور جو باپ دادا کے رواج کو مانتے ہیں وہ حضور کی سنت جاننے کے باوجود اندر ہی اذان پڑھ کر حضور کی سنت کو ٹھکراتے ہیں اور باپ دادا کے رواج کو زندہ کرتے ہیں، اور جبکہ حدیث شریف اور فقہ سے ثابت ہے کہ خطبہ کی اذان مسجد کے باہر پڑھنا سنت ہے اور داخل مسجد پڑھنا مکروہ و منع ہے، تو جو لوگ پشت سے مسجد کے اندر خطبہ کی اذان پڑھتے چلے آئیں وہ اس مسئلے سے جاہل تھے یا جاہل نہ تھے بلکہ ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے۔ چاروں اماموں میں سے کسی نے مسجد کے اندر اذان پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ زید قیس استدلال بہر صورت صحیح نہیں۔ خدا تعالیٰ تمام مسلمانوں کو غلط رواج چھوڑ کر حدیث وفقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہٹ دھرمی سے بچائے، آمین یا رب العالمین، وہ تعالیٰ علم بالصواب۔ نمبر 1، جمعہ کی اذان ثانی جو کہ خطبہ کے وقت ہوتی ہے، اور ہمارے خطے میں ہر جگہ رواج ہے کہ وہ اذان مسجد کے اندر خطیب کے سامنے ہوتی ہے، آیا یہ اذان مسجد کے باہر ہونی چاہیے یا کے اندر؟ نمبر 2، ایک آدمی کہتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ اذان خطیب کے سامنے ہوتی تھی، تو کیا خطیب کے سامنے اندر ہی یا باہر؟ اس حدیث سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے؟ اگر اس حدیث سے اندر ہونا ثابت ہے تو باہر اذان کہنے کی کیا دلیل ہے؟ نمبر 3، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو مسجد کے اندر اذان کہنے پر اصرار کرے اور باہر اذان کہنے کو نئی بات خبر جانے واضح ہو گیا کہ یہاں ممبر ایسا جگہ نہیں بنا ہوا ہے کہ باہر سے اذان کہنے پر خطیب کا سامنا ہوتا؟ جواب: اہل سنت و امام اعظم کے مذہب کے مطابق ہو قرآن و حدیث وقفہ حنفی کی معتبر کتابوں کا حوالہ بھی دے۔ جواب نمبر 1، خطبہ کی اذان خطیب کے سامنے مسجد کے باہر ہونی چاہیے، اور یہ رواج ہے کہ خطبہ کی اذان مسجد کے اندر دی جاتی ہے، غلط ہے۔ نمبر 2، بے شک حدیث شریف میں خطبہ کی اذان خطبہ کے سامنے ہوتی تھی مگر مسجد کے باہر دروازے پر نہ کہ مسجد کے اندر، جیسے کہ حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف جلد 162 صفحے میں صہیب بن یزید قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابي بکر، یعنی حضرت صہیب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے روز منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، تو ایسے ہی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی لیے فقہاء کرام مسجد کے اندر اذان پڑھنے کو منع فرماتے ہیں، جیسے کہ فتویٰ قاضی خان جلد اول مصری 55 صفحے، بحر رائق جلد اول 268 صفحے میں لا یؤذن فی المسجد یعنی مسجد کے اندر اذان پڑھنا منع ہے۔ فتح القدیر جلد اول 215 میں قال لا یؤذن فی المسجد، فقہاء کرام نے فرمایا کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے، اور تحتوی علی المراقب فلاح 217 میں ہے یکرہ ان یؤذن فی المسجد کما فی الغزتان یعنی نظم، یعنی مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، اسی طرح غزتانی سے نظم سے ہے۔ نمبر 3، مسجد کے اندر اذان کہنے پر اصرار کرنے والا اور باہر اذان کہنے کو نئی بات قرار دینے والا جاہل گوار ہے، اور حدیث مذکور فقہاء کرام کی باتوں پر مطلع ہونے کی باوجود اگر نہ مانے تو ہٹ دھرم بھی ہے، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ زید کہتے ہیں کہ خطبہ کی اذان خارج مسجد ہونا چاہیے، اور یہی سنت ہے، اور یہی صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، اور مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ تحریم اور خلاف سنت ہے۔ عمر کہتا ہے کہ خطبہ کی اذان خطیب کے سامنے منبر کے پاس ہونا چاہیے، خارج مسجد خطبہ کی اذان دینا بدعت ہے، لہذا دریافت طلب یہ امر ہے کہ
ان دونوں میں سے کس کا قول صحیح ہے، اور یہ بھی واضح فرمائیں کہ اگر خارج مسجد اذان دینا صحیح ہے تو مسجد کے اندر اذان دینے کا طریقہ کب سے رائج ہے اور اس کا موجد کون ہے؟ جواب: بے شک خطبہ کی اذان خارج مسجد ہونا چاہیے، یہی سنت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے مبارکہ میں یہ اذان خارج مسجد ہی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے عن صاحب بن یزید قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابي بکر وعمر، یعنی صاحب یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی رائج تھا۔ ابو داؤد شریف جلد اول 162 صفحہ حضرت علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ آیت مبارکہ اذا نودت للصلاۃ کے تحت تحریر فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اذان علی الباب المسجد، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز منبر پر تشریف رکھتے تو مسجد کے دروازے پر اذان پڑھی جاتی تھی، اس لیے فتویٰ قدیر کا فتویٰ المغرب اور رائق فتح القدیر اور تحتوی وغیرہ تمام کتب فقہ سے مسجد کے اندر اذان پڑھنے کو مکروہ و منع لکھا ہے۔ لہذا عمر جو خطبہ کی اذان خارج مسجد پڑھنے کی بدعت بتاتا ہے وہ گمراہ نہیں تو جاہل ہے، اور جاہل نہیں تو گمراہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو بدعت بتاتا ہے۔ رہایا سوال کے مسجد کے اندر اذان دینے کا طریقہ کب سے رائج ہے اور اس کا موجد کون ہے، تو ان باتوں کا جواب ان لوگوں کے ذمہ ہے جو مسجد کے اندر اذان پڑھنے کو سنت سمجھتے ہیں، وہ بتائیں کہ انہوں نے کس کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے اور اس کا موجد کون ہے۔ رہے مسجد کے باہر پڑھنے والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا مائندی وہو تعالی عالم بالصواب۔ جمعہ کی اذان ثانی خارج مسجد ہونی چاہیے یا داخل مسجد؟ جواب: خطبہ کی اذان ثانی بھی خارج مسجد ہونی چاہیے، داخل مسجد اذان پڑھنا مکروہ منع ہے، اور بدعت سے یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جمعہ کی اذان مسجد سے باہر دروازے پر ہوا کرتی، جیسے کہ ابو داؤد شریف جلد اول 162 صفحہ میں صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ قال كان يؤذن بين يد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابی بکر وعمر، یعنی جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسے ہی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مبارک اور فتح المغرب جلد اول مطبوعہ مصر 55 پہ فتح قدیر جلد اول 78 صفحے اور فاروق رائے کو جلد اول 268 صفحے میں لا یؤذن فی المسجد، یعنی مسجد کے اندر اذان کے ممانعات وہ تعالی عالم۔ جمعہ کے روز خطبہ سے پہلے جو اذانیں دی جاتی ہے وہ مسجد کے اندر دینا چاہیے یا مسجد کے باہر؟ جائز کہتا ہے کہ در مختار اور فتح المغرب وغیرہ سے ہے کہ جمعہ کی اذان ثانی میں خطیب کے سامنے دی جائے، خطیب کے سامنے یا روبرو کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ فتح رضویہ اور بھاری شریعت وغیرہ کھانے کے بعد زیادہ کہتا ہے کہ نئی کتاب اور نئے مسائل کی ضرورت نہیں۔ رکن دین در مختار فتح المغرب یہ سب بہت پرانی کتابیں ہیں، اسی میں خطیب کے سامنے اور خطیب کے روبرو اذان ثانی دینے کو لکھا ہے، اس لیے کہ یہ اذان مسجد کے اندر ہی دینی چاہیے کیونکہ یہ بہت پرانا رواج ہے۔ اسے قبل 6 ماہ تک جمعہ کی اذان ثانی باہر دی جاتی رہی، جو کہ زید اب اپنی ہر درمی سے جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر دلوا رہا ہے۔ زید خود فاسق معلن ہے، اسی کے لیے کیا حکم ہے اور زید کا کیا کہنا ہے؟ فتح رضویہ اور بھاری شریعت وغیرہ یہ سب نئی کتابیں ہیں اور نئے مسائل ہیں، ان کی ضرورت نہیں، تو زیادہ کے اس قول سے اندر شرع کیا جرم عائد ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا متعلق جواب تحریر فرمائے۔ جواب: بون الملک العزیز الوہاب، خدا کی اذان مسجد کے باہر پڑھنا سنت اور مسجد کے اندر خطیب کے سامنے 2-3 ہاتھ کے فاصلے پر پڑھنا جیسے کہ بعض جگہ رائج ہے، خلاف سنت اور بدعت ہے، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ایک بار بھی خطبہ کی اذان کا مسجد کے اندر ہونا ہرگز ثابت نہیں، بلکہ ان کے مبارک دور میں خطیب کے سامنے مسجد کے باہر دروازے پر ہی اذان ہوا کرتی تھی، اور جیسا کہ حدیث مبارکہ کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف جلد اول 162 صفحے میں صاحب بن یزید قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابی بکر وعمر، یعنی جب صاحب بن یزید رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسے ہی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ہجری اور خطیب کے سامنے یا روبرو کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ کی اذان خطیب کے بالمقابل مسجد کے باہر ہو۔ جو لوگ خطیب کے سامنے یا روبرو کا مطلب مسجد کے اندر ہونا سمجھتے ہیں وہ کھلی ہوئی غلطی پر ہے کہ حدیث مذکور میں بین یدیہ کے ساتھ علی باب المسجد بھی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ خطیب کے سامنے یا روبرو کا مطلب یہ ہے کہ خطیب کے چہرے کے بالمقابل مسجد کے باہر دروازے پر اذان ہو، نہ کہ اندر، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اذان مسجد کے باہر ہوتی تھی۔ لہذا رکن دین در مختار فتح المغرب وغیرہ میں جو خطیب کے سامنے یا خطیب کے روبرو اذان ثانی دینے کو لکھا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ خطیب کے بالمقابل مسجد کے باہر ہو، اسی لیے ان کتابوں میں مسجد کے اندر خطیب کے سامنے 2-3
ہاتھ کے فاصلے پر اذان دینے کو نہیں لکھا، بلکہ مخالف کی پیشی کی ہوئی کتاب فتاوی المغری اور فقار کی دوسری معتدل کتابوں میں مسجد کے اندر اذان پڑھنے کو مکروہ و منع فرمایا، جیسے کہ فتح القدیر جلد اول 219 صفحے میں قال لا یؤذن فی المسجد، یعنی فقہاء کرام نے فرمایا کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے، اور بحر الرائے کے جلد اول 268 فتاوی قاضی جلد اول مصری 78 صفحے فتاوی المغری جلد اول مصری 55 صفحے میں ہے لا یؤذن فی المسجد، یعنی مسجد کے اندر اذان پڑھنا منع ہے، اور تحتوی علی المراقی 217 میں ہے یقرہو ایوزن فی المسجد کما فی القسطانی، یعنی مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، اسی طرح قسطنی میں نظم سے ہے، لہذا جو لوگ مسجد کے اندر اذان پڑھنے کو صحیح سمجھتے ہیں وہ فقہ اور حدیث شریف کو بجائے رواجوں کو ماننے والے ہیں کہ انہیں کے پاس ہٹ دھرمی اور رواج کے سوا مسجد کے اندر اذان پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں، اور زیادہ جس نے یہ کہا کہ فتاوی رضوی اور بارش شریعت سب نئی کتابیں ہیں اور سب نئے مسائل ہیں تو جاہل نہیں تو گمراہ ہے، اور گمراہ نہیں تو جاہل ہے کہ فتاوی رضوی اور بارش نئی کتابیں ضرور ہیں مگر مسائل پرانے ہیں۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو حدیث شریف اور فقہ پر عمل کرنے کی اور ہٹ دھرمی سے بچنے کی توفیق رفیق بخشی، آمین۔ وہو تعالیٰ عالم۔